اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النور ٹی وی کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ہر وہ شخص جو کسی چھوٹے بچے یا بچوں کو اسکول کی تعلیم یا مدرسے کی دینی تعلیم سکھاتا ہے اسے استاد کہا جاتا ہے۔ مختلف زبانوں میں اسے ٹیچر، استاد، منشی، مولوی اور گرو وغیرہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو والدین اپنے بچوں کو جب اسکول کلاس میں داخل کروانے آتے تو اپنے بیٹے کو استاد کے حوالے کرتے ہوئے کہتے، اچھا استاد جی، اب یہ میرا بچہ آپ کا بھی بچہ ہے۔ پھر فی الواقعہ وہ استاد اپنے شاگردوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کے اخلاق و آداب سنوارنے کا بھی بہت خیال رکھتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ استاد اور شاگرد کا رشتہ بہت مضبوط ہو جاتا، جو زندگی کی آخری سانس تک قائم رہتا۔ ہم نے زندگی میں کئی بار دیکھا ہے کہ استاد محترم ضروریات زندگی خریدنے کے لیے بازار گئے تو بازار میں جتنے دکاندار ان کے شاگرد تھے وہ سب اپنے استاد کے احترام میں کھڑے ہو گئے، اور جب تک ان کے استاد چلے نہ گئے وہ کھڑے ہی رہتے۔ اب کچھ سچے واقعات بچوں کا علم اور عمل کے لیے پیش کیے جاتے ہیں، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ کی پیدائش سے تقریباً 300 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ یونان کا شہزادہ سکندر بعد میں سکندر اعظم بنا، اپنے استاد محترم ارسطو کے ساتھ کہیں پیدل جا رہا تھا۔ چلتے چلتے باتیں کرتے کرتے وہ دونوں ایک نالے پر پہنچ گئے۔ نالا تنگ تھا لیکن اس میں پانی بہت تیزی اور طغیانی سے بہہ رہا تھا۔ نالا بہت گہرا معلوم ہو رہا تھا۔ استاد اور شاگرد دونوں نے اس سے پار کرنا تھا، لیکن اس سے پہلے یہ جان لینا ضروری تھا کہ یہ کیا وہ چھلانگ لگا کر اس کو پار بھی کر سکتے ہیں یا نہیں۔ استاد ارسطو نے کہا کہ پہلے میں چھلانگ لگا کر مت آزمائی کرتا ہوں، کیونکہ میں نے تو کافی دنیا دیکھ لی۔ اگر میں پانی میں ڈوب کر ہلاک بھی ہو گیا تو میرا نوجوان شاگرد سکندر تو بچ جائے گا، جو پوری دنیا کو فتح کرنے کے خواب تو پورا کر سکے گا۔ اس پر سعادت مند شاگرد سکندر نے کہا، استاد محترم، اس نالے کو میں چھلانگ لگا کر عبور کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر میں ناکام ہو کر یا ڈوب کر ہلاک بھی ہو گیا تو اتنے گھاٹے کی بات نہیں، میرے پیچھے میرا استاد تو موجود ہوگا جو میرے جیسے سینکڑوں سکندر تیار کر لے گا۔ چنانچہ سکندر نے چھلانگ لگائی اور پانی کا نالا پار کر لیا۔ شاعر مشرق مفکر پاکستان علامہ اقبال رحمۃ اللہ کو اپنے شہر سیالکوٹ میں اپنی ابتدائی کلاسوں سے ہی ایک عظیم استاد مولوی میر حسن کی شاگردی کا شرف حاصل ہوا۔ استاد اور شاگرد میں شفقت و عقیدت کا رشتہ استوار ہو گیا۔ استاد نے اپنی توجہ سے محمد اقبال کو دانشور، فلسفی، حکیم الامت، آفاقی شاعر اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ بنا دیا۔ انگریز سرکار نے علامہ اقبال کی حکمت اور دانش سے متاثر ہو کر انہیں سر خطاب پیش کیا تو علامہ اقبال نے ایک شرط لگا دی کہ میں یہ خطاب تب قبول کروں گا جب میرے استاد مولوی میر حسن کو کسی اعلیٰ خطاب سے نوازا جائے۔ بس پھر علامہ صاحب کو کہا گیا کہ وہ اپنے استاد کی گراں قدر کتب پیش کریں جن کی بنیاد پر انہیں کوئی خطاب دیا جا سکے۔ اس پر علامہ اقبال نے جواب دیا کہ ان کی سب تنصیف میں خود ہوں۔ اس پر انگریز سرکار مطمئن ہوگی اور شاعر مشرق کے استاد مولوی میر حسن کو شمس العلماء کے خطاب سے نواز دیا گیا۔ عباسی خاندان کا مسلمان خلیفہ اپنے وقت کا انتہائی خوش نصیب حکمران تھا، جو غریب پرور تھا۔ رعایا خوشحال تھی۔ بیوی زبیدہ بھی اللہ تعالیٰ نے نہایت خوبصورت، ذہین اور سخی عطا کی تھی۔ حاجیوں کی مشکل کو حل کرنے کے لیے ایک نہر تعمیر کروا دی جو تاریخ میں نہر زبیدہ کے نام سے مشہور ہے۔ 2 بیٹے بھی اللہ نے عطا کیے جو بچپن ہی سے دینی اور دنیاوی علوم حاصل کرنے کے لیے اپنے وقت کے معروف استاد شاگرد بنا دیے گئے۔ بادشاہ وقت کے یہ دونوں صاحب زادے اپنے استاد کے وضو کرتے وقت وہاں لازمی موجود ہوتے اور وضو کے فوری طور پر اپنا ایک جوتا اٹھا کر استاد کی خدمت میں پیش کرتے۔ یہ منظر دیکھ کر بچے ان کا استاد، ماں باپ سبھی بہت خوش ہوتے۔ پاکستان کے معروف دانشور ادیب مرحوم پروفیسر اشفاق صاحب کسی یورپی ملک میں یونیورسٹی میں اردو کے معلم تھے۔ ایک دن سائیکل پر سوار ہونے کی صورت میں لا علمی میں ٹریفک سگنل کا اشارہ کاٹ بیٹھے۔ چلان ہو گیا لیکن مقررہ تاریخ پر عدالت میں پیش نہ ہو سکے۔ دوسری عدالتی نوٹس پر عدالت میں پیش ہو گئے۔ جج صاحب نے پوچھا کہ آپ پہلی پیشی پر کیوں نہیں آئے؟ اس پر اشفاق صاحب نے مؤدبانہ جواب دیا، سر میں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، میں اپنے فریضے میں اس قدر مصروف
मसरूफ रहा कि अदालत हाजिर ना हो सका। जज साहब ने जैसे ही ये सुना कि इशफाक साहब एक उस्ताद हैं तो फौरन अपनी कुर्सी से उस्ताद के एहतराम में खड़े हो गए और अगर मुझे पता होता कि आप उस्ताद हैं तो मैं कभी आपको अदालत हाजिर होने की जहमत ना देता। इससे मालूम होता है कि दुनिया भर में उस्ताद का बहुत एहतराम किया जाता है। ये उस्ताद की ज़ात है जो दुनिया को डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान, सिपाही और अच्छे शहरी मुहैया करके मुल्कों की तरक्की और खुशहाली में नुमायां किरदार अदा करते हैं। बादशाह हो या वजीर, जज हो या मशीर, ये सब बुलंद मनसब उस्ताद की नजर करम का फैज़ है। उस्तादों का एहतराम करने वाले और इनके हदायत पर चलने वाले हमेशा बुलंद दर्जात व मरातब हासिल कर लेते हैं। अल्लाह ताला हम सब को उस्तादा का एहतराम करने की तौफीक बख्शे। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपने मेरा चैनल अलनूर टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अगली वीडियो आने तक मुझे दें। अल्लाह हाफिज़।